طریقہ نہیں آتا، اس کی شخصی ضمانت کے اوپر ایم این ایز کو رہا کیا گیا، ان کے ورکروں کو چند گھنٹے کے اندر رہا کیا گیا۔ پورے پاکستان کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ او آئی سی سمٹ جو کہ ایک سٹیٹ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت قابل عزت چیز ہے، وہ ہونے کو جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کشیدگی کا ماحول وہی ہے جو عمران خان پچھلے 3.5 سال سے اس قوم کو رسوا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس نے 27 تاریخ کا ایک اسلام آباد کے اندر جلسے کا اعلان کیا، جس کی فواد چودھری اور انفارمیشن منسٹر جس کی شے کے اوپر ایم این ایز کو ان کا آئینی حق استعمال نہ کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ آئینی حق جو آج سے کچھ مہینے پہلے عمران خان نے اپنے اعتماد کے ووٹ کے اندر اپنے ایم این ایز کو خود اناؤنس کر کے دیا، اور وہ حق جو عمران خان کہتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی پارٹیز چینج کرتے تھے، وہ حقوق اپنے دینے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، جب اپنا وقت آیا تو بہت کنویننٹلی اور آرام سے اس کے اوپر یو ٹرن کر کے اور کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری پارٹی کے قائد میاں نواز شریف، ہمارے پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب، ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ رانا ثناء اللہ صاحب، ان تمام لیڈرشپ کے حکم کے اوپر الحمدللہ 24 مارچ کو اسلام آباد کی طرف میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایک عظیم الشان جلوس کا آغاز ہوگا، ایک کاروان، جس کاروان کا نام مہنگائی مکاؤ مارچ ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ اور عمران مکاؤ مارچ کا ایک ہی مطلب ہے۔ عمران خان اور مہنگائی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ایسا وزیر اعظم ہے جس کو آلو ٹماٹر کی اہمیت نہیں پتہ، اور اس کو قوم کو بنانے کے بڑے بڑے آئیڈیاز اور جھوٹ کے پیچھے پوری قوم کو لگایا ہوا ہے۔ 24 مارچ کو اس کا آغاز ہوگا۔ ان ہمارے دونوں نائب صدور حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی قیادت کے اندر لاہور ماڈل ٹاؤن سے یہ مارچ روانہ ہوگا، اور اس مارچ کے اندر پورے پنجاب سے لوگ شریک ہوں گے، اور اس مارچ کا اختتام راولپنڈی میں ہوگا، اور پھر اس کے اگلے دن 27 تاریخ کو پوری پنجاب کی مسلم لیگ نون کے ورکرز، لیڈرز اور پنجاب کی عوام اسلام آباد تک پیش قدمی کرے گی، اور وہاں اپنے آئین کے حقوق جو آئین نے ہمیں دیے ہیں اس کو حاصل کرنے کے اندر اہم کردار ادا پر امن طریقے سے انشاءاللہ کریں گے۔ ہم عوام کے زور سے دکھائیں گے کہ کون مائی کا لال ہے جو کسی ایم این اے کو اپنا حق استعمال کرنے سے روک سکتا ہے۔ آئین نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اس مارچ کا آغاز انشاءاللہ لاہور کے غیور عوام اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ ماڈل ٹاؤن میں انشاءاللہ 24 مارچ کو 1 بجے دوپہر کو ضلع لاہور، قصور، ساہیوال، اکاڑا، پاک پتن اور لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے گرد و نواح کی عوام اکٹھے ہو کے اپنی لیڈرشپ کی قیادت کے اندر اس مہنگائی مکاؤ مارچ کا آغاز کرے گی، اور داتا دربار پہ شمالی لاہور کے حلقے اکٹھے ہوں گے، شاہدرہ پہ شاہدرہ، شیخوپورہ شہر اور ضلع ننکانہ سے آئے ہوئے تمام ورکرز اس مارچ کے اندر شامل ہوں گے۔ اس کے بعد فیروز والا شہر کے اندر فیروز والا کے ورکر شامل ہوں گے۔ کالا شاہ کاکو کے مقام کے اوپر ضلع فیصل آباد، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلع جھنگ اور ضلع چنیوٹ کے ورکرز اور کاروان اس کاروان کے اندر شریک ہوں گے۔ کاموکی کے اندر کاموکی شہر ہوگا، مرید کے اندر ضلع ناروال آ کے شامل ہوگا، اور گجرانوالہ کے شہر کے غیور عوام اس عظیم الشان کاروان کا استقبال کریں گے گجرانوالہ شہر کے اندر شام کو اور رات کو، جہاں ایک عظیم الشان جلسے کی شکل کے اندر یہ کاروان اپنا پہلا انشاءاللہ مرحلہ طے کرے گا۔ اس کے اگلے دن 25 مارچ کو 1 بجے
سیالکوٹ اور حافظ آباد کے ہمارے دوست اور بہنیں اور بھائی اور بچے اور نوجوان اور مہنگائی کے مارے بزرگ وہ اکٹھے ہوں گے اور عمران خان کی اس فیک حکومت اور سلیکٹڈ حکومت کو ختم کرنے، آئینی قدم کے ذریعے ختم کرنے 27 مارچ کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ادھر آپ کے انشاءاللہ گکھڑ کے مقام کے اوپر گکھڑ شہر اور علی پور جی چٹھا کے ہمارے ورکر آئیں گے، پھر یہ کاروان وزیر آباد جائے گا، اس کے بعد گجرات شہر اور ضلع منڈی بہاؤدین کے دوست گجرات میں ہمیں شامل ہوں گے، لالا موسیٰ شہر رستے میں آئے گا، پھر کھاریاں شہر آئے گا، اور سرائے عالمگیر کے مقام کے اوپر اگلے دن کا جو ہمارا کاروان کا مرحلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ ایک عظیم الشان جلسے کی شکل میں۔ وہاں رات کو قیام ہوگا اور پھر 26 مارچ کو اس کی صبح انشاءاللہ مسلم لیگ نون اور پنجاب کی عوام اور پاکستان کے غربت کے مارے ہوئے اور مہنگائی کے مارے ہوئے لوگوں کا یہ سمندر پنڈی کی طرف روانہ ہوگا۔ 26 مارچ کو 1 بجے جیلم شہر سے اس کا آغاز ہوگا، جہاں پنڈ دادر خان، جیلم شہر، دینا، آگے سہاوا، آگے گجر خان شہر اور ضلع چکوال کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور راول پنڈی کے اندر جہاں یہ تیسرے دن کا جو مرحلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوگا، وہاں انشاءاللہ ضلع اٹک، ضلع راول پنڈی، پورا سرگودا ڈویژن، ملتان ڈویژن، دیرہ غازی خان ڈویژن، بہاولپور ڈویژن کے لوگ وہاں آ کے اس کا استقبال کریں گے، اور راول پنڈی کے اندر 26 مارچ کو ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ اور اس وقت تک اگر اس کشیدگی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے کوئی احکامات نہ آئے، اگر اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی معاملات نہ طے پائے، جو یہ عمران نیازی اپنی حکومت کی مکمل ہار جس کا الزام وہ آج منحرف اراکین اسمبلی کے اوپر ڈال رہا ہے، حالانکہ اس کا قصور ہے، اس نے مہنگائی نہیں ختم کی، اس نے غربت میں اضافہ کیا، اس نے 50 لاکھ گھر نہیں دیے، اس نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دیں۔ اس میں باسط بخاری کا اور نور عالم خان کا اور عامر خان گوپانگ کا اور باقی ان سب ایم این ایز کا کیا قصور ہے؟ جنوبی پنجاب کے ایم این ایز کا کیا قصور ہے اگر عمران خان نے جنوبی پنجاب کے ساتھ دھوکہ اور غداری کی؟ آج کس منہ سے ان کے فیل ہوئے وزراء، اسد عمر اینگرو کارپوریشن کو تباہ کرنے کے بعد پاکستان کی معیشت تباہ کر چکا ہوا ہے، فواد چودھری نے سائنس کی ڈپارٹمنٹ میں کون سا کوئی اضافہ کیا ہے، شیخ رشید نے ریلوے میں کیا کیا؟ ان تمام وزراء نے ایک ایک کا نام لیں، حماد اظہر کا نام لیں، ان وزراء کی نااہل ٹیم جو نااہل وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ تھے، اس کا قصور آج ایم این ایز کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ غداری انہوں نے عوام سے کی ہے۔ آج ایم این ایز کی جن کا آئینی حق ہے اس کے خلاف ووٹ دینا، جو عمران خان ان کو حق دے چکا ہوا آج سے 1 سال پہلے جب وہ اعتماد کا ووٹ لے رہا تھا، تو ان کی 2 نمبری کہاں سے آ گئی ہے؟ تو تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اس کا عمران خان ان ایم این ایز کے اوپر کس طرح الزام لگا سکتا ہے؟ تو ہماری لاہور کی ہر یونین کاؤنسل میں آج تمام اضلاع کے اندر تمام ہماری تنظیمیں میٹنگز کر رہی ہیں۔ میاں حمزہ صاحب خود اس کو سپیر ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے لاہور کے تمام ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ میٹنگ کی، انہوں نے پورے کل تمام اضلاع کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر ان کی زوم کے اوپر ملاقاتیں ہیں، وہ خود بذات خود پیغام ہر ایک کو دے رہے ہیں۔ پوری تنظیم رانا ثناء اللہ کی قیادت کے اندر پنجاب کے اندر اس وقت متحرک ہے۔ ہم لوگ فل ایکٹیویٹی، ایک فیسٹیویٹی کا، ایک خوشی کا ایک انوائرمنٹ ہے ہمارے ورکرز کے اندر، وہ بیتاب ہیں اس کے اندر شمولیت کرنے کے لیے، محلے محلے کے اندر ہیں۔ حکومت نے ابھی سے بینرز اتارنا شروع کر دیے ہیں، ابھی سے ہماری گلیوں کوچوں کے اندر لگائے ہوئے بینرز کو
ان کی میونسپل کمیٹیز اور کارپوریشنز کے کا جو سٹاف ہے وہ اتارنا شروع ہو گیا ہے. اب بینر اور جھنڈے اتارنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اب عوام نے معاف تمہیں نہیں کرنا عمران نیازی. اب پنجاب کی عوام نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی کوئی وتھی نہیں دینی.